دوسری طرف انہوں نے جو ایک ظاہر پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، سیاست سے، اس میں انہوں نے ایک اور چیز واضح کر دی ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم کہے کہ جی میں تو بے اختیار تھا، میرے پاس تو اختیار نہیں تھا، اس پر انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سنتے ہیں، پھر میں چاہوں گا شامی صاحب اور عاصمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں اس پر تبصرہ ضرور کریں. دکھائیں جی. کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے. اس وقت ڈی جی آئی تھے، وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا. وہ بااختیار وزیر اعظم تھا جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. آسمہ آج کے بعد پھر کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا، کوئی بھی وزیر اعظم آنے والا نہیں کہہ سکے گا، ڈیڈی نہیں کہہ سکے گا. کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ واقعی جو فادر آف دی نیشن یا بابا قوم ہے وہ تو صرف قائد اعظم محمد علی جناح ہی ہے. میرا خیال ہے وہ ایک انہوں نے ظاہر ہے اس کو اس طرح سے استعمال کیا کہ جو جس طرح کی جو ون پیج گورنمنٹ تھی اور جو اس میں رن کر رہے تھے اور اس کے اوپر پھر وہ آرمی چیف جن باجوہ کی جو پالیسیز تھیں ان کو جس طرح سے وہ سارے ایک ہی پیج پہ تھے. یہی ہم نے پوچھا ان کا خیال تھا ضرورت پڑنے پہ کسی کو بھی باپ بنایا جا سکتا ہے. باپ بنا اس وقت کی ڈیمانڈ تھی سیاست کی، وہ کہہ رہے ہیں. صحیح، بالکل. اور دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے، میرا خیال ہے شامی صاحب بھی اور ہم سب اس وقت لکھ بھی رہے تھے کہ جو شخصیات کے گرد گھوم رہی تھی ساری پالیسیز، جو سیاسی مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھے، جو 15 سال کا یا 20 سال کا منصوبہ تھا وہ تھا، تو اس کے گرد ہی سب کچھ چل رہا تھا اور اسی کے مطابق پالیسیز بھی بنائی جا رہی تھی. تو اب بہت بڑا یہ بھی ہوگا کہ اب کیا آنے والی یا یہ جو موجودہ حکومت ہے کیا اسی طرح کے کام یہ تو نہیں کر رہے یا اس طرح کی جو توقعات ہیں وہ یہاں تو نہیں لگائی جا رہی. اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. مگر جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ جو سب کچھ ہوا، جو چائے کا کپ تھا جب پوری فال آف کابل ہو رہا تھا تو اس وقت جنرل فیض کا وہاں پہ موجود ہونا اور چائے کا کپ پیتے ہوئے کہنا، اسٹیٹمنٹ دینا اور پھر اس کا وائرل ہونا، یہ بہت اہم سوالات ہیں. کس بنیاد کے اوپر یہ پالیسیز بن رہی تھی، کون بنا رہا تھا؟ اور یہ انہوں نے کہا کہ با اختیار وزیر اعظم تھے اور عمران خان صاحب، یہ بات تو شامی صاحب بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا تھا کہ کسی کو اندر کرانا ہے، پہلی 2 روز جو ہے وہ خالی کرانی ہے تو وہ کرا دیتے تھے. کسی کے اوپر جو ہے وہ منشیات کا پرچہ کرانا ہے تو وہ کرا دیتے تھے. یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن پالیسیز کے اندر خالی عمران خان صاحب انوالو تھے، باقی انوالو نہیں تھے میرا خیال ہے. اور خاص کر کے یہ جو خارجہ پالیسی تھی یا جو طالبان سے متعلق پالیسی تھی تو میرا خیال ہے تینوں ایک ہی پیج پہ تھے. مگر آسمہ جب ریاست کوئی پالیسی بناتی ہے تو سارے پھر ایک پیج پر ہی ہوتے ہیں نا. یعنی جب آپ ایک فیصلہ کریں گے تو پھر وزیر اعظم بھی اور اس وقت کے جو ادارے ہیں ان کے ذمہ دار بھی وہ ان کے ایک ہی پیج پہ ہوں گے تو فیصلہ ہوگا نا. آج یہ کہنا کہ یہ فیصلہ ایک شخص نے کیا تھا یا دوسرے شخص نے کیا تھا، یہ تو میرا خیال کوئی یعنی نامناسب بات ہے. ایک فیصلہ کیا ہے تو اس کی ذمہ داری سب کو قبول کرنی چاہیے. ہاں غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل. اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ شخصیات کا فیصلہ تھا اور ادارے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ شخصیات کر رہی تھی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے کہاں ہیں، اس وقت وہ جیل میں ہیں، جو کہ ان کی سیاسی معاونت کر رہے تھے، ان کے اشاروں پہ چل رہے تھے، ان کو سیاسی مفادات کے لیے ان سے وابستہ تھے. تو میرا خیال ہے کہ بہت کیٹیگوریکل اور کلیئر پوزیشن ہے جو کہ اس وقت کی جو مقتدرہ ہے وہ رکھے ہوئے ہے یا جو ادارہ ہے وہ رکھے ہوئے ہے. اس کو دیر آئے درست آئے بھی کہنا چاہیے. اب آگے کے لیے کیا طے کرنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا بھاپ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے اگر یہ پالیسی دہشت گردی کے خلاف خاتمے کے حوالے سے ہے تو یہ بہت اچھی پالیسی ہے، یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، پہلے اپنائی جانی چاہیے تھی. لیکن اب فیصلہ ہوا ہے تو اچھی بات ہے. اس کے اوپر اب یہ نہ ہو کہ 3 سال کے بعد کوئی اور 5 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ آئے اور وہ کہے کہ ہم اب مذاکرات کی طرف جاتے ہیں. تو اب اگر اس کے اوپر ہے تو اس کو کیٹیگوریکلی پبلکلی انہوں نے بیان کر دیا ہے. اس پالیسی کے اوپر اب رہنا چاہیے. یہ جو پہلے آپ کو یاد ہوگا جو پہلی پالیسی بنی تھی مذاکرات کی،
ان ہاؤس ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور اس میں سیاسی جماعتوں نے اس کو چیلنج کیا تھا، وہاں پہ سوالات ہوئے تھے، لیکن جو پالیسی بنائی گئی تھی اسی کو پھر امپوز کیا گیا تھا. اس پالیسی کو بھی بتایا جو تھا وہ جنرل فیاض اور جنرل باجوہ نے تھا، اس میں بھی پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے وہ نہیں تشریف